وادی کیرولان کے ان پڑھ مگر ذہنی جنرل چنگیز خان نے اپنی ذہانت کو بروئی کار لاتے ہوئے ایک منفرد طریقی جنگ دنیا میں متعارف کرایا جسے وہ تلغمہ کے نام سے موسوم کرتا تھا۔ دشمن پر ضرب کاری لگانے کے لیے یہ طریقہ جنگ نہایت ہی کارآمد تھا۔ اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگرچہ چنگیز خان سے 6 صدیاں قبل اسلام کے ایک عظیم جنرل، سپہ سالار اور صحابی رسول سیدنا خالد بن ولید نے اپنی جنگی فراست کا ثبوت دیتے ہوئے یہ طریقہ جنگ ایجاد کیا تھا، مگر منگولیا کا یہ وحشی کوئی تاریخ دان نہیں تھا کہ وہ سیدنا خالد بن ولید کے اس طریقہ جنگ سے آشنا ہوتا، تو گویا تلغمہ خالصتاً چنگیز خان کے ذہن کی اختراع تھی۔ اس طریقہ جنگ میں جنگ کے عین عروج کے لمحات میں قلب کے دستے کو اس طرح پیچھے ہٹایا جاتا ہے کہ دشمن اسے شکست اور پسپائی سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ قلب کا تعاقب کرتا ہوا بہت دور نکل آتا ہے، جس کی وجہ سے دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ قلب یا سینٹر کے پیچھے ہٹتے ہی فوج کا میمنہ اور میسرہ نصف دائرہ بناتا ہوا دشمن کے گرد گھیرا ڈال دیتا ہے۔ قلب جب دیکھتا ہے کہ اس کی فوج کے دائیں اور بائیں بازو نے دشمن کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے تو وہ پلٹ کر دشمن پر بھرپور وار کرتا ہے۔ دشمن فتح کے نشے میں چور اس بھرپور حملے کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پیچھے پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ خود کو مکمل نرغے میں پا کر بدحواسی اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور چکی کے 2 پارٹوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور اس طرح اس کا برکس نکل جاتا ہے۔ اس طریقے جنگ نے چنگیز خان کو ہر جنگ میں سرخرو اور ظفرمند کیا۔ منگول جنگجوؤں کے لیے یاسا میں اس طریقے جنگ کی تربیت کو لازمی قرار دیا گیا اور اس کے اصول وضع کر کے اسے باقاعدہ ایک فن کا درجہ دے دیا گیا۔ اس طریقے جنگ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک انتھک اور تاپڑ توڑ محنت کی جاتی تھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے چنگیز خان نے جانوروں کے شکار کے طریقہ کار کو اپنی حکمت عملی کے ذریعے جنگی طریقہ کار میں بدل دیا اور یاسا میں باقاعدہ قانونی شکل دے کر اسے فوجی تربیت کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ جانوروں کا شکار منگولیا کے صحرا نوردوں کے مرغوب مشغلہ تھا، بلکہ ان کی زندگی کا دارومدار ہی شکار پر تھا۔ اب چنگیز خان نے اسے بڑھاوا دے کر ایک جنگلی طریقہ کار کو عملی شکل دے دی تھی۔ امن کے دور میں خاص طور پر موسم سرما میں شکار بڑے وسیع پیمانے پر اہتمام کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ شکار فوجیوں کو عملی فوجی تربیت فراہم کرتا تھا۔ شکار مسلسل 3 ماہ تک جاری رہتا۔ اس خطرناک اور ہولناک فوجی تربیت سے ایک منگول بھی نہ بچ سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے اس معاملے میں کوئی رعایت برتی جاتی تھی۔ شکار کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ اس کا پھیلاؤ 80 سے 100 میل تک ہوتا۔ شکار کی متوقع سرحدوں کی نشاندہی کے لیے جھنڈے گاڑ دیے جاتے تھے، جس کا مقصد فوجی یونٹوں کی رہنمائی تھی۔ مربوط اور مسلح فوج چنگیز خان کے ایک اشارے پر حرکت میں آ جاتی تھی۔ میدان جنگ کی طرح باقاعدہ ذرہ بختر پہنے خونخوار سپاہیوں کی یہ فوج ایک خوفناک نظارہ پیش کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی تھی۔ لاکھوں سپاہی قطار اندر قطار سمندر کی لہروں کی طرح گھوڑے دوڑواتے ہوئے اور وحشی جانوروں کو ہنکاتے ہوئے اپنے آگے آگے بگاتے اور گرتے چلے جاتے تھے۔ اس عمل میں ہفتوں بیت جاتے تھے۔ شکار کو لرزہ برندام کر دینے والا یہ کھیل مسلسل جاری رہتا۔ رات ہوتی تو بالکل ویسا ہی انتظام کیا جاتا جس طرح کے دشمن پر شب خون مارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پہرے دار پہرا دیتے، جگہ جگہ الاؤ روشن کیے جاتے اور اشارتی زبان استعمال کی جاتی تھی۔ ہر شخص اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ تھے۔ ذرا سی کوتاہی موجب سزا بن جاتی تھی۔ شکار کی لمحہ بلمحہ رپورٹ باقاعدہ چنگیز خان تک پہنچائی جاتی تھی۔ جب یہ خوفناک کھیل اپنے عروج پر پہنچتا تو دائیں اور بائیں بازو اپنے قلب سے ایڈوانس کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ بجلی کی مانند دوڑتے ہوئے گھوڑے گھیرا تنگ کرتے جاتے اور پھر یہ ساری فوج ایک دائرہ مکمل کر لیتی تھی۔ چوہے سے لے کر شیر تک میل ہا میل تک بنے ہوئے دائرے میں سمٹتے چلے آتے تھے۔ ہر سپاہی پہ یہ لازم تھا کہ کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جانور کسی بھی لمحے اس سپاہی کی قطار سے نکل کر بھاگنے نہ پائے۔
اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اس سپاہی سے لے کر اس افسر تک کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کسی بھی جانور کو اس وقت تک مارنا ممنوع تھا جب تک کہ آخری دن خان اعظم خود اپنا شکار منتخب کر کے اسے شکار نہ کرتا۔ اس عظیم شکاری مہم میں مخبر اور پیغام رساں بھی برابر کے شریک ہوتے تھے۔ پیغام رسانی اور سگنل دینے کا یہ تربیتی سلسلہ بالکل اسی طرح انجام پاتا جس طرح کہ آج کل میدان جنگ میں روح بعمل لایا جاتا ہے۔ یہ شکار دراصل جنگی چالوں کی ایک بہت بڑی مشق تھی۔ اس طرح فوجیوں کو جنگ کے اصول و ضوابط زبانی یاد ہو جاتے تھے۔ بار بار کی مشق انہیں پختہ سے پختہ تر بنا دیتی تھی۔ آگے چل کر منگول فوج نے جس ناقابل بیان انتظام، ڈسپلن اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا، دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ساری معرکہ آرائیہ ایسے ہی تربیتی شکار کی مرہون منت تھی جسے طلغمہ کے طریق جنگ کے مطابق روح بعمل لایا جاتا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔